مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آپ کو جو چیزیں ہم نے دکھانی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہم جائیں گے وہ یہ ہے کہ غلام رسول کا مدنی خاکہ. اس کے بارے میں ہمیں میسیجز یوں سمجھے کہ تقریباً سلسلوں میں آتے ہی رہتے ہیں جو جاننے والے ملتے ہیں، حتیٰ کہ یوں سمجھے کہ گھر کے اپنے بچے بھی جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یوں سمجھے کہ انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہوئی. آج ابھی ہم اپنے سلسلے میں آپ کو ایک ٹیزر غلام رسول کا دکھائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ غلام رسول کا یہ مدنی خاکہ کب آئے گا اور کس وقت آن ایئر ہوگا. تو آپ اپنے بچوں کو یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیجئے گا. ابھی ہم آپ کو اس کا ایک ٹیزر چھوٹا سا یوں سمجھے کہ ایک کلپ دکھانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ نے دیکھا یہ ہے غلام رسول کا نیا خاکہ. بھوت کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور یہ کب آن ایئر ہوگا اس کا ٹائم اور ڈیٹ سماعت فرما لیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسی پرابلم نہ آ جائے، ورنہ 11 تاریخ آج اور چوتھا مہینہ جیسے اپریل کا مہینہ ہے یہ، اور 2020 یعنی آج کے دن یہ غلام رسول کا مدنی خاکہ انشاءاللہ آن ایئر ہوگا. اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے 7:30 بجے. اور یہ یوں سمجھے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا نہیں ہے، تھوڑا یوں سمجھیں کہ 10 منٹ سے بھی اوپر کا یہ مدنی خاکہ ہے. تو تیار ہو جائیں، اپنے بچوں کو تیار رکھیں. انشاءاللہ عز و جل 7:30 بجے یہ آن ایئر ہوگا. اور غلام رسول بھائی تو جب آن ایئر ہوں گے رضا بھائی الحمدللہ عز و جل اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ گئے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور الحمدللہ غلام رسول کا مدنی خاکہ جو ہے وہ آ گیا ہے. اور میں نے خود ذاتی طور پر الحمدللہ اس کا جو ٹیزر ہے یا 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس وہ میں نے اپنے جو موبائل کے اسٹیٹس پہ میں نے بھی لگایا ہوا، عبدالحبیب بھائی نے بھی لگایا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے لگایا ہے. تو یوں سمجھے کہ ایک اس کی پروموشن بھی ہے الحمدللہ عز و جل. تو 7:30 بجے تیار رہیے گا. اب جو ہے وہ آپ کے کچھ میسیجز بھی پڑھتا ہوں اور رضا بھائی آپ سے بھی آج کچھ بات کرنی ہے. بات یوں کرنی ہے کہ ناظرین نے جو ہے وہ میرے کان جو ہے وہ کھینچے ہیں. وہ کیوں کھینچے ہیں؟ وہ جو آپ پچھلے سلسلے میں لگاتار لگے ہوئے تھے نا اپنے فیس بک کے جو ہے میسیجز پڑھنے پر، تو اس پر آیا ہے کہ ایس ایم ایس نہیں پڑھے جا رہے. ہاں تو ہمارا آج آپ ایس ایم ایس پڑھیں. جی ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے اور کچھ میسیجز ہیں جو ہمارے سلسلے سے متعلق ہیں. ناظرین نے یوں سمجھے کہ ایک اچھے انداز میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچھا کرٹیسزم جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہماری اصلاح کی ہے. ہم تیار ہیں الحمدللہ عز و جل اپنی اصلاح کے لیے اور آپ اچھے انداز میں ہمیں مشورے دیں. اچھا کچھ میں میسیجز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں.
ایک میسیج آیا تھا کہ خلیل بھائی کا بھی ہفتے میں ایک سلسلہ ہو جس کا نام ہو حکیمانہ مشورے. اچھا جو ہے وہ یعنی سلسلہ ہو یا نہ ہو، بہرحال آپ کا میسیج اور جو اس کا نام ہے حکیمانہ مشورے، جس میں لوگ میسیج اور کال کے ذریعے سے علاج جو ہے پوچھ سکیں. بہرحال آپ کا میسیج تھا، ہم نے پڑھ دیا. اور ویسے یوں سمجھیں کہ خلیل بھائی الگ سے تو نہیں آتے، ویسے قرآن صلی اللہ علیہ میں بھی آتے ہیں، اور بقیہ جیسے ہمارا سلسلہ مسائل کا حل اتوار کو، تو اس میں بھی الحمدللہ عز و جل خلیل بھائی کے جو حکیمانہ مشورے ہوتے ہیں اور جو جس کو کہیں کہ حکمت سے متعلق جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یا جو علاج ہوتے ہیں وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں. درست. اچھا، ایک میسیج آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے جیسے یوٹیوب پر ذہنی آزمائش کیا تھا وہ کرتے رہا کریں، بہت یہ مزہ آیا تھا. یہ آپ کی مراد وہ ہوگی کہ جس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی یوں سمجھے آپ کا بدری چینل میں آئے تھے، اور 4 بجے جب یہ یہاں سے اٹھ کر گئے تھے تو انہوں نے یوٹیوب وغیرہ پر، بغداد بھائی بھی تھے تو ان کے ساتھ ایک ذہنی آزمائش یوٹیوب پر کیا تھا، تو آپ کی شاید مراد یہ وہی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ میسیج عبدالحبیب بھائی تک فارورڈ کریں گے، ممکن ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جا سکتے انشاءاللہ. اچھا، ایک میسیج ہے کہ ٹیوشن کلاس، یہ ای پی 10 میں زمین و زمان، اور اسی طرح بچوں کی شام ای پی 105 کیا ہی ذوق افزا شفاعت، یہ کلام کی فرمائش کی گئی ہے کہ اس وہاں پڑھے گئے تھے تو یہ دکھا دیں. اچھا، آج ہم نے ویسے چیزیں تو بہت ساری تیار کی ہیں، لیکن جو آج فوکس کیا ہے نا وہ ہم نے جو کالز ہیں آتی ہیں ہمارے پاس کالرز، ان کی جو ہے وہ یوں سمجھے فرمائشوں کو زیادہ فوکس کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ یہ اگنور ہو جاتے تھے، ایس ایم ایس والوں کی فرمائشیں بھی اور فیس بک والوں کی بھی چلتی رہتی تھی، لیکن آج ہم نے فوکس جو ہے نا کالز والوں کو کیا ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ایس ایم ایس والوں کی بھی فرمائشیں ہیں، دل چھوٹا نہ کیجیے گا. اچھا، ایک میسیج ہے کوئی ایسا سلسلہ ہو جس میں ہوسٹ جنید بھائی ہوں اور کڈز میں آنے والے تمام بچے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس جنید بھائی سے کون سے جنید بھائی مراد ہیں. ہمارے پاس ایک جنید بھائی تو وہ ہیں جنید شیخ بھائی، ٹھیک ہے. ایک جنید بھائی ہیں جو روحانی علاج والے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جنید ہوں بچوں کے اندر، تو مجھے نہیں پتا. تو اب جب بھی آپ اس طرح کا تذکرہ کریں تو اس میں یوں سمجھے کوئی پہچان ضرور بیان کر دیا کریں تاکہ متعلقہ اسلامی بھائی تک آپ کا میسیج فارورڈ کیا جا سکے. میسیج ہے ہفتہ وار اجتماع کا لوگو تبدیل کر دیں. مے بی پاسبل آپ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے جو ہفتہ وار اجتماع سے پہلے چلتا ہے، آپ کی مراد وہ ہوگی، کیونکہ لوگو تو اس وقت آپ مدری چینل کی اسکرین پر جو گنبد دیکھ رہے ہیں جس پر ڈیٹ وغیرہ اور ٹائم وغیرہ آ رہا ہے، تو یہ اس کو ہم لوگو کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ یہ چینل کی اصطلاح میں، اور جو شروع میں سلسلے سے پہلے چلتا ہے اس کو ٹائٹل کہتے ہیں. تو آپ کی مراد لگتا ہے ایسا ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کا، کیونکہ کسی بھی سلسلے کا لوگو سب کا الگ نہیں ہے، سب کا ایک ہی لوگو ہے، ہاں ٹائٹل مختلف ہوتے ہیں. اب میسیجز بھی پڑھیں گے رضا بھائی، آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں کہا کہ میں اپنے میسیجز جمع کریں، آپ بالکل جمع کریں اور ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھیے گا. آج ہم آپ کو جو ہے جو کلام دکھانے جا رہے ہیں، اس میں اشفاق بھائی کا ایک کلام ہے، وہ یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، اس صورت انو میں جان آکھاں. تو یہ انہوں نے ابھی شاید سلسلے میں پڑھا تھا تو ہم ان سے فرمائش کی گئی تھی، الحمدللہ ہم نے اس کو تیار کیا ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ مترا دی ودھیری یوں دل اداس کرے
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلام دیکھا. اس کلام کے دوران ہمیں کچھ میسیجز بھی آئے ہیں. کچھ ہمارے شاگرد بھی ہیں. نوید بھائی کیماڑی سے ان کا تعلق ہے. ان کا ایک میسیج ہے کہ ایک سلسلہ باپا کے خادم علی رضا بھائی وغیرہ کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے وہ باپا کی باتیں پتہ چلیں گی جو کیمرے کے سامنے نہیں ہوتی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کیمرے کے سامنے نہیں ہوتی تو کیا وہ کیمرے کے سامنے آ کر بتائیں گے؟ ایسا بظاہر جو ہے وہ کم ہے چانس. تو بہرحال آپ کا میسیج تھا، میں نے پڑھ دیا. اچھا رضا بھائی، جو میسیج آیا ہے ہمارے سلسلے کے حوالے سے ذرا اس کو آپ سماعت فرما لیں. ہوشیار پازیٹیو ہی ہے. آپ کا پروگرام جیسے پہلے ہوتا تھا دلچسپ، اب ویسا نہیں ہو رہا. آپ کا مدنی چینل کے پروگرام میں مدنی چینل کے پروگرام یا ایپس کے بارے میں اپڈیٹ دی جاتی تھی، مگر اب فرمائشیں زیادہ پوری کی جاتی ہیں جبکہ ایس ایم ایس بہت کم. آپ ناظرین کو ایسا کہیں کہ ہمیں آئیڈیاز دیں تو ناظرین ضرور دیں گے، اگر دیتے بھی ہیں تو آپ پڑھتے نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ فرمائش کا ٹائم فکس کریں، پورا سلسلہ ہی اس میں گزر جاتا ہے، اور چار اور بھی کلپس دکھایا کریں، صرف کلام ہی نہیں. اگر نہیں تو آپ اپنے پروگرام کا نام آپ کا فیوریٹ کلام یہ رکھ دیں، یا اس کا نام رکھیں آپ کی فرمائش اور ہم. یہ میاں چنو سے جو ہے وہ تھا. اسی کا اگلا حصہ بھی یہی تھا کہ رضا بھائی تو ایس ایم ایس پڑھے جا رہے ہیں، آپ بھی ایس ایم ایس پڑھ لیں. اگر آپ نے اچھا پھر وہ کہا تھا کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر ناظرین کا کیا ہوگا. صحیح. تو اس بالکل کسی حد تک تو ان کی بات سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہمارا سلسلہ بیس کرتا ہے آپ ہی کی فرمائشوں سے بھی. جو ایس ایم ایس جس طریقے سے آئیں گے اسی طریقے سے چیز جو ہے نا وہ ڈیلیور یوں سمجھ لیں کہ کی جائے گی. اچھا پہلے جو تھا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس تعداد کم تھی ایس ایم ایس کی یا فرمائشوں کی، تو وہ اپنا مٹیریل اب زیادہ تھا. بالکل. اور اب جو ہے وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، جو ایس ایم ایس ہیں، جو کمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اب وہی نہیں پورے ہو پاتے ہیں. تو اب کیا ہم اپنی اپلیکیشن اور دیگر چیزوں کے بارے میں بات. دوسرا جو یہ ہے نا کہ آپ کا یہ میسیج ہے کہ کلام زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے کلام اگرچہ کیونکہ فرمائش کلام ہی کی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ ہم اپنے طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ مکس میچ جو ہے وہ اپنا کریں. ہم مدنی کسوٹی بھی ساتھ رکھتے ہیں، مدنی گلدستہ امیل سنت کا بھی رکھتے ہیں، نگران شورا کا بھی مدنی گلدستہ رکھتے ہیں، اور بھی چیزیں مفتی صاحب کے کوئی ایسا کلپ. تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے جو ہے وہ چلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شروع کے ہم نے 10-12 کلام چلا دیے اور اس کے بعد پھر مدنی گلدستے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مکس کر کے جو ہے وہ چلایا جائے. پھر بھی اگر ان کے ایس ایم ایس کو ہم یوں لے لیں کہ ہم کلام پہ اور ہم کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے سیگمنٹ وائز یوں کہہ لیں کہ اگر ہم فکس کر دیں یا اپنے سلسلے کو سیگمنٹ وائز کر دیں کہ یہ سیگمنٹ ہے جس میں آپ کی آرا اور مشورے پڑھے جائیں گے، یہ سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے فقط فرمائشی کلام پورے کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کے میسج سے غور کرتے ہیں کہ سلسلے کو مزید کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ ایس ایم ایس کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں آپ ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں. بالکل پھر کلام کی طرف. کلام ہے بلا لو ہم غریبوں کو. تو یہ محمود بھائی کا کلام ہے 3 منٹ کا. یہ ہمیں الحمدللہ میسیج آیا تھا، کال آئی تھی، کال پر ہم نے تیار کیا تھا. آئیے وہ کلام سنتے ہیں.
جی بدری چینل کے ناظرین، آپ نے کلام دیکھا. اچھا ایک آپ سے یوں سمجھے کہ فیور چاہیے، مشورہ چاہیے. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلوں کی راحت سلسلے میں آپ کے میسیجز ہی آتے تھے کہ وہ اگرچہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے تھا کہ آپ جو مدنی مذاکرے میں وہ نہیں چلاتے یہ جو اشعار کی تکرار. تو الحمدللہ عز و جل ایک تو اس سلسلے کا وقت بھی بڑھا دیا گیا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اشعار کی تکرار کا اضافہ ہو گیا ہے. پھر مدنی کسوٹی کا الحمدللہ ہم نے جو ایک ذریعہ ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نیٹ کے تھرو بعض مبلغین کو الحمدللہ عز و جل انگیج کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں یوں سمجھے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے. ہم نے تقریباً 2-3 جو سلسلوں پہلے یا 2-3-4 دن پہلے رضوان بھائی کو ہم نے زوم پر لیا تھا. الحمدللہ ان سے مدنی کسوٹی ہوئی تھی. لاسٹ اگر رات کو آپ نے سلسلہ دیکھا ہو تو سید عابد باپو سے کی تھی. ان کا یوں سمجھے کہ تقریباً 10-12 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کے ہاتھ میں فریکچر تھا. تو الحمدللہ عز و جل ان کو کل ہم نے مدنی کسوٹی. اچھا آپ سے عرض ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ کس کو مدنی کسوٹی پر لیا جائے. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے مشورے ہمیں دیں کہ مدنی کسوٹی میں جو ہمارے مبلغین ہیں، جو بدری چینل کے فیمس یوں سمجھے شخصیات ہیں، ان میں سے کس سے مدنی کسوٹی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے یکے بعد دیگرے اپنے سلسلے کے اندر جو ہے وہ ان کو لائن اپ کریں. ماشاءاللہ. اچھا اب اگر آپ کہیں گے کہ میں پڑھ لوں کہ اب آپ پڑھ لیں، ورنہ پھر آپ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے بھی نا کچھ اس طرح کے میسیجز آنا شروع ہو جائیں کہ سارے میسیج اگر تو ہاتھوں ہاتھ آ جاتے ہیں ہم ان کے پڑھ بھی لیتے ہیں. چلے پڑھ لیتے ہیں. فضان اولیاء کے نام آئی ڈی سے ہیں، کہتے ہیں شجرہ قادریہ کب آ رہا ہے؟ تقریباً ہی سلسلوں میں ہم اس کا جواب جی دیتے ہیں انشاءاللہ. اب اللہ نے چاہا تو عنقریب. جی چلیں انشاءاللہ. اسی طرح طارق محمود کہتے ہیں وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا دیں. ماشاءاللہ بہت زبردست فرمائش ہے. اسی طرح عمران اتاری ہیں، کہہ رہی میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی قاسم صاحب کو پھر سے بلائیں، سلسلہ آئے کچھ سیکھتے ہیں میں. تو کیا فرماتے ہیں اکبر حسین بھائی؟ مصروفیت شاید مفتی صاحب کی بڑھ گئی ہوگی، ان کو تقسیم کیا ہے مفتیان اکرام پر دیگر پر، تو شاید ہفتے میں ممکن ہے کہ مفتی صاحب 2 دن جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے. اسد رضا طاری ہیں کہ یہ بتائیے ہفتہ وار جو رسالہ ہوتا ہے اس کی تعداد کتنی ہو چکی ہے؟ انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ضرور بتاتے ہیں. اور اسی طرح عبد المعصوم ہے، کسی نے پچھلے ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں امیر اہل سنت نے جو درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی تھی وہ چلا دیں مسقط عمان سے. اب پچھلے ہفتے یعنی گزشتہ جو جمعرات ہے غالباً آپ اس کی بات کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں آئندہ شامل کریں گے. اور اسی طرح نگران شورا کب آئیں گے آپ کے سلسلے میں؟ ملک سیف الرحمان. اکبر حسین بھائی ہی بتا پائیں گے اصل میں یہ کب لا پائیں گے. کب لا پائیں گے الحمدللہ یوں سمجھے کہ نگران شورا سے عرض کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ منع نہیں کریں گے، لیکن یوں سمجھے کہ تھوڑا ہمیں وارم اپ ہونے دیں. کچھ اراکین شورا کے ساتھ الحمدللہ ہمارا انٹروڈکشن ہو چکا ہے، جیسے عبدالحبیب بھائی سے بھی ہو گیا، اظہر بھائی بھی تشریف لے آئے. تو انشاءاللہ عز و جل کچھ مزید اراکین شورا کو انشاءاللہ اپنے سلسلے میں بلائیں گے. پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ نگران شورا انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ. محمد ارسلان طاری ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کی آئی ڈی پر ذہنی آزمائش اپلوڈ ہے، ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ لیپ ٹاپ پر نہیں چلتی، پلیز اس کو مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیں. اچھا یہ جو گزشتہ سیزن 11 ہوا ہے یہ عبدالحبیب بھائی کی آئی تھنک یوٹیوب چینل پر ہوگا، تو وہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے وہ تو اپنے جس سسٹم میں کرتے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے پرابلم ہوگی ظاہر ہے، تو مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ کرنا. اچھا آپ کا مشورہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ہمارے جو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح تنزیل انصاری ہیں، ایک سجیشن ہے کہ میرا نعت اپلیکیشن کے حوالے سے آپ ایک ایسی اپلیکیشن بنائیں جس میں نعت آن لائن اور آف لائن دونوں اعتبار سے سنی جا سکیں، اس سے لوگ نعتوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. تو اچھا آپ کا ایک مشورہ ہے کہ نعتوں کی بھی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح دارالفتہ اہل سنت میں جو کوئی سوالات کیے جاتے ہیں اگر لائیو سلسلے میں جواب دیا جائے تو ٹیکسٹ میسیج میں رپلائی دیا جائے. اب اس کا ٹیکسٹ میسیج میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ٹیکسٹ میسیج پر
یہ جواب یوں نہیں دیا جا سکتا کہ اگر تو کسی سوال کا جواب فقط حرام حلال ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ کی صورت میں دے دیا جائے، لیکن سوالات کے جوابات طویل ہوتے ہیں جس کا جواب میسیج کی صورت میں وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اگر کوئی جواب دیا اور سامنے والا اس سے کیا سمجھ رہا ہے. اس کی آپ یوں سمجھیں کہ بعض اوقات آپ کے میسیجز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں میسیج پڑھنے میں بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے. یعنی آپ نے ایک نعت ہے اس کو رومن میں وہ لکھا ہوا ہے تو وہ رومن میں پڑھنے میں ہمیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے پنجابی میں وہ یعنی پنجابی میں الفاظ ہیں جو رومن میں لکھ کر دیے ہوئے تو وہ پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو واٹس ایپ پر ایک سہولت شروع کی تھی دارالفتہ اہل سنت سے وہ اب شاید غالباً شاید نہیں ہے. شروع میں ایک وقت آیا تھا الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت سے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال جواب کا سلسلہ تھا. غالباً اب وہ موقع جی وہ ابھی بھی ہے مگر وہ صرف اوورسیز کے لیے ہے، یعنی بیرون ملک پاکستان سے جو باہر ہیں ان کے لیے نمبر جس کا +92 ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جوابات نہیں دیے جاتے. ان کو یہی میسج آتا ہے کہ جی آپ بیرون ملک کے لیے آپ اس نمبر پہ کال کر لیں. کال بہرحال ہے. اچھا ایک مشورہ یہ آیا ہے عبدالباسط شیخ کے کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے کہیں کہ ڈیجیٹل قرآن ریڈنگ پین کنز الایمان یہ بنائیں، اس سے بہت آسانی ہوگی قرآن ناظرہ سیکھنے میں. یہ آپ اپنے اوپر لے لیں، مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر لیجئے گا. اب ہم چلتے ہیں آپ کے دیکھیں SMS بھی پڑھے جا رہے ہیں، فیس بک بھی پڑھے جا رہے ہیں اور فرمائشیں بھی پوری کی جا رہی ہیں، کلام سنائے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف اور مدنی کسوٹی میں ہمیں جو میسیج آیا تھا وہ یہ تھا کہ حاجی امین نے جو ہمارے نعت خواں ہیں انہوں نے نگران شورا سے ایک مدنی کسوٹی کی تھی. اس کے بعد پھر نگران شورا نے حاجی امین سے مدنی کسوٹی کی تھی. تو پہلے ہم آپ کو مدنی کسوٹی دکھانے جا رہے ہیں جو حاجی امین نے نگران شورا سے مدنی کسوٹی کی تھی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. چلے حاجی امین تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں حاجی امین کو انتہائی آسان کلام. مطلب آسان کیا عمر کے حساب سے آپ چل رہے ہیں کیا؟ اس سے پہلے بھی پہلی پوچھی تھی آپ نے بولا بالکل آپ کو آسان اور آپ نے پڑھی ہے نا بہت پڑھا ہے نا. پھر کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ کیا ابھی مجھے عمر کے حساب سے سوال جواب ہوں گے کیا؟ چلیں مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مہربانی ہے، شفقت ہے، بادشاہ آدمی ہے. سوال کریں آپ. کیا وہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے؟ نہیں. کیا وہ کلام خاندان اعلیٰ حضرت کا ہے؟ نہیں. کلام امیر اہل سنت ہے؟ جی. یہ سیدھی طرف کی آنکھ سے زیادہ جلدی آتا ہے؟ الٹی طرف کیا ہے کوئی اس میں حکمت ہے؟ یہ بھی بتا دیں آج. میری تو الٹی چل رہی ہے اس وقت. چلو انشاءاللہ ہو سکتا ہے بات سیدھی نکل آئے. اچھا کیا وہ کلام امیر اہل سنت کا مدینے کے موضوع پر ہے؟ مدینے کا ذکر تو ہے نا، مدینے کا ذکر ہے. 5 سوال ہوگا حاجی امین. 5 سوال ہو گئے بس. آپ کو جواب بھی تو دینا ہے نا مجھے. 2 رہ گئے. کیا وہ کلام مجھ سے آپ نے کئی بار سنا ہے؟ سنا ہے، کئی بار کا نہیں کہہ سکتا. سنا ہے. سنا ہوگا یہ بھی ہے. اس میں آپ کے کیا فضیلت ہے کہ آپ سے سنا ہو تو یوں مطلب تھوڑا مطلب میں آپ نے آسان اور فرمایا تھا نا آسان. ہاں بالکل آسان. تو میں نے کہا آسان تو میرے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. یہ اپنے وقت میں حاجی امین اتنا پڑھا گیا ہے یہ کلام اپنے ایک وقت میں اتنا پڑھا گیا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جو سب سے زیادہ جو کلام امیر سنت کے پڑھے گئے ہیں یہ ان میں سے یہ کلام ہے. مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ مدنی کسوٹی یوں سمجھے کہ حاجی امین نے بوجھی تھی اور نگران شورا نے جو ہے وہ اب اس کے برعکس ہوا اور اس پہ کیا ہوا آئیے وہ دیکھتے ہیں.
جی نہیں. خاندان اعلیٰ حضرت؟ جی نہیں. بدلانا کہ نہیں. آپ کے انشاءاللہ 7 اسی میں پورے کروا دوں گا. اچھا، نہ اعلیٰ حضرت کا کلام میں، نہ خاندان اعلیٰ حضرت کا بھی نہیں ہے اور امیر علیہ سنت کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. 4 شاعر رہ گئے ہیں، 3 سوال ہو گئے ہیں، بس 4 رہ گئے ہیں. مفتی احمد یار خان نہیں میں لے رہے ماں کا کلام؟ جی چلو صحیح کہا تھا آپ نے، اسی میں پورا ہو جائے گا. آپ اس کو پڑھتے ہیں بہت زیادہ؟ پڑھا ہے میں نے بھی. زیادہ پڑھا ہے یہ پوچھا ہے میں نے. زیادہ بھی پڑھا ہے. زیادہ زیادہ ہوتا ہے مطلب جب دیکھو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ یہ نہیں مطلب جب دیکھو نہیں ہوتا ہے نا، آپ 2-3 کلام میں سے جو جب دیکھو آپ پڑھ لیتے ہو، یہ کہہ رہا. جی 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 بالکل. یہ ان میں سے نہیں ہے. کچھ کلام کی فرمائش بھی ہوتی ہے، اس کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں. جمیل قادری؟ جی نہیں. اشارہ بھی دے. اچھا میں آپ کو انگلی، نہ میں تو گلے ملوں گا. چلے بھائی. عام شعرا میں سے ہیں، کتاب ہے اس میں. اقبال صاحب ہیں ان شعرا میں؟ جی 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 اقبال صاحب کا اقبال کلام صاحب ہے. ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں، یہ کلام ہے. نمدیدہ نمدید. آپ ابھی سوال پوچھ رہے نہیں ہیں؟ سوال ہے. سوال ختم ہو چکا. ہاں میں جواب. آپ ابھی وہ بولے ہیں جواب ہیں کر کے جو دیتے ہیں نا. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، یہ کلام ہے. بالکل آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی کسوٹیاں دونوں طرف کی دیکھ لی الحمدللہ. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہوتی لمبی ہیں لیکن اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں وقت کی جو ہے وہ مناسبت کی وجہ سے. اچھا ایک میسیج ہے، سلمان بھائی سے کہیں کہ وہ مبلغین کی دل آزاری نہ کریں. خالد بھائی کی اور اظہر بھائی کی ہو سکتا ہے وہ سلسلے میں آئے ہوں گے. اچھا میں یہ عرض کروں کہ بہت ساری یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا الحمدللہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا رف ہے ترکیب، لیکن ایسا نہیں ہے الحمدللہ عز و جل. یوں سمجھے کہ یہ ناظرین کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح سے چیزوں میں انٹرپٹ کر دیا جاتا ہے. ورنہ اب آپ یہ مدنی کسوٹیاں ہی دیکھ لیں، اس کے اندر جس طریقے سے نگران شورا الحمدللہ عز و جل حاجی امین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور حاجی امین بھی نگران شورا کے ساتھ، تو یہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے محسوس ہوتا ہو، ایسا ہے نہیں الحمدللہ عز و جل. ہمارے مبلغین میں آپس میں بہت محبتیں ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. جی کچھ دکھا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں دکھاتے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ عز و جل امیر سنت کا جو وضو کا طریقہ ہمیں ایک میسیج آیا تھا الحمدللہ عز و جل. یہ ہم اپنے سلسلے میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چل رہے ہیں اور یوں سمجھے کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے تھے. آج جو ہے وہ سر کے مسا الحمدللہ عز و جل اس پر جو ہے امیر سنت ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے، اس کا طریقہ بتائیں گے. گھر کے بچوں کو بھی آپ اپنے پاس جو ہے وہ بلا لیں، تو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہم اپنے طور پر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو سکھا نہیں پاتے. تو الحمدللہ امیر سنت کا یہ وضو کا پورا طریقہ جو ہے نا امیر سنت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. تو یہ بچوں کو دکھائیں تاکہ بچے اس کو دیکھ کر سیکھ سکیں. آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے. مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے، یا دھلنے کی ضرورت نہیں، صرف تری پہنچانی ہے. اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہو گیا، لیکن اس طرح آپ کریں گے نا جب تو یہ انگلیاں انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا تر کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو تر کیے اور وہ ایک ہی بار مسح میں کام آئیں گے، دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسح کیا تو اب مسح نہیں ہوگا، بھلے پانی کی تری ہے لیکن چونکہ ایک بار اس
दोबारा मसा के लिए वो कारामद नहीं, तो दोबारा उसको तर्क करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका करके दिखाता हूं मैं। तो इस तरह आपकी शहादत की उंगली और अंगूठा बालों को लगेगा नहीं, तो कानों का मसा भी आप बआसानी कर सकेंगे उसी पानी से। वरना अगर यूं पूरा जैसे मैंने करके बताया करेंगे तो दोबारा उंगली और अंगूठा तर्क करना पड़ेगा। अगर बालों को लग गया है तो फिर कान का मसा आप करेंगे, वरना कान की सुन्नत रह जाएगी। तो मसा करने का तरीका देखिए, अब मैं मसा करके आपको दिखाता हूँ। इसमें हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हाथ को तर करना है। तो हंस पे जरूरत मैंने पानी ले लिया है, आधा टीलू काफी है, ये तर हो गए। हथेलियां तो तर करनी थी, हाँ थोड़ी पुष्ट भी तर कर ली मैंने, क्योंकि इसकी पुष्ट से मुझे गर्दन की पुष्ट का भी मसा करना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तर हो गए। अब देखिए ये तीन उंगली ये इस तरह आपने रखना है। शहादत की उंगली और अंगूठे की कैफियत देख लें, 3 उंगलियों को मैंने मिला कर रखा है। अब इन 3 उंगलियों को जहां से बाल जमने शुरू हुए पेशानी के पास से आप इस तरह रखें कि हथेली के हिस्से तक ये सर से लग जाए, इस तरह। और ये बीच की उंगली जो है ये देखो मिली हुई है, ये अलग नहीं होनी चाहिए सारे सफर में आपके मसे के। अब ये मैंने ये आखिर तक उंगलियां मिली हुई रखनी है जितनी मिल सकती हैं, कम से कम एक उंगली तो मिली हुई रहे। अब ये पहुंच गई आखिरी बालों के हिस्से तक। अब आपने पलटना है, ये भी बीच के सर का मसा हुआ है, अभी जवानिब यानी साइडें बाकी हैं। अब हथेलियों की बारी है, उंगलियों की ड्यूटी खत्म हो गई। और शहादत की उंगली और अंगूठा शुरू में भी नहीं लगे थे बालों पर और अब भी नहीं लगेंगे। तो अब ये इस तरह आपने पलटना है हथेलियों के जरिए। अब ये जो उंगलियां थी 3 जो लगाई थी वो नहीं लगेंगी, सिर्फ हथेलियां। और इस तरह आप जंप देकर नहीं लाएंगे, बाल लोग जंप देकर लाते हैं तो बाल मसे से महरूम रह जाएंगे। ये इस तरह बिल्कुल हर वक्त हथेलियां जो है आखिर तक सर से लगी रहेंगी, इस तरह ये आखिर तक ले आया। अब ये हो गया सर का मसा। अब शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करेंगे और अंगूठे से कान के बाहरी हिस्से का मसा करना है। तो इसका तरीका देख लीजिए। शहादत की उंगली से इस तरह कान के आप सुराख पर रखिए और घुमाते हुए कानों के जो भी वो खांचे और नशे वो फराज हैं इन पर आप इनको फिरा दीजिए। ये कान के अंदरूनी सतह हो गया। अब अंगूठे से कान की बाहरी सतह का मसहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कानों के मसे हो गए। अब आपको उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसहा करना है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। अच्छा, अब बाज लोग जो है वो गले का मसा करते हैं, तो ये सुन्नत नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा अमीर सुन्नत का ये वुज़ू का तरीका है, जिसका सर के मसे तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हम पहुँच गए हैं। बाकी इंशाल्लाह बकिया हिस्सा हम दिखाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं रज़ा भाई? बिल्कुल, आपने जो है ना वो कसौटियों के बारे में पूछा है कि किसके साथ कसौटी होनी चाहिए, तो अब जवाब आना शुरू हो गए हैं कि अब्दुल हबीब भाई के साथ हो, तो कोई कह रहा है मुफ्ती कासिम साहब के साथ भी हो, कोई कह रहा है सलमान अत्तारी के साथ हो, कोई यूसुफ सलीम के साथ हो, तो मज़ीद वो अपने अपने नाम हिसाबों से आ रहे हैं। तो क्या आप करेंगे कि फरमाइशी भी पूरी करेंगे या सिर्फ पूछ लिया आपने? जहाँ तक मुमकिन हो, अब्दुल हबीब भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में हमारे साथ मौजूद ही होते हैं और उनसे यूँ समझे कि इब्तिदाइया जो मदनी कसौटियों का सिलसिला था वो, तो अब जिस मुबल्लिग का आप कह रहे हैं वहाँ तक हमारी रसाई भी हो, वो कबूल भी करें। क्योंकि एक ये है कि अपने आप को ये पेश करना होता है रज़ा भाई कि अगर मदनी कसौटी तक ना पहुँच सके तो फिर आप समझ सकते हैं, तो और उनके पास नेट भी अवेलेबल हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ
چونکہ نیٹ کے ذریعے سے ہے تو ڈسکنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بعض اوقات رہتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے. آپ کے میسیجز ہم چونکہ بعد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ عز و جل، تو اس پہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی دیکھیں بعض نام تو وہ ہیں جو مطلب یوں ہماری فنگر ٹپس پر ہمیں یاد ہے کہ فلاں فلاں کو جو ہے وہ لینا ہے، لیکن بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی. آپ کے میسیج سے جو ہے وہ توجہ جائے گی ہاں یار ان کو بھی تو مدنی کسوٹی میں لیا جا سکتا ہے. اچھا ایک میسیج ہے کہ ذہنی آزمائش کا وہ کلپ دکھا دیں جس میں فیضان اور غلام رسول اپنی اصل شکل میں آئے تھے. اصل شکل میں آئے تھے؟ اصل شکل میں آئے تھے. یہ اصل شکل کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ کارٹون کا کریکٹر نبھاتے بعض اوقات لوگ جو ہے نا اس کو اسی طرح کا جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. غلام رسول تو الحمدللہ عز و جل ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، جو ہمارے اسد بھائی خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور فیضان بھائی بھی جو ہے وہ ایک کیریکٹر ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل کبھی موقع لگا تو ہم بھی اپنے اصل شکل میں ان کو اپنے سلسلے میں بلا لیں گے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد عامر اتاری ہے. پیارے اکبر بھائی، ہم گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ رضا بھائی سے شعبانی کسوٹی کریں. میرے گھر میں ایک شعبان موجود ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ روز کسوٹیاں اور جو ہے نا وہ میں آپ کو عرض کروں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی کسوٹیوں کا سلسلہ تو ایسا ہو گیا ہے جب جب گھر جانا ہوتا ہے، یعنی ان دنوں میں آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. رات بھی نگران شورا الحمدللہ مدنی چینل کی ٹیم کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. جب دلوں کی راحت سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد یوں سمجھے کہ جو ہماری ایف پی سی ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن سے متعلق رمضان اور ابھی اس وقت کرنٹ کیا چل رہا ہے، تو الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ اس میں وہ مدنی مشورہ رات تقریباً 3، سوا 3، 3:30 بجے تک جاری رہا کہ رمضان کی ٹرانسمیشن کو کس طریقے سے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. الحمدللہ رضا بھائی بھی اس کے اندر موجود تھے، ہمارے اور اسلامی بھائی بھی تھے. تو یوں سمجھے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو حلوے کے طور پر مل جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. آپ دیکھ ہی لیں نگران شورا کو کہ رات تقریباً 2، 2.5، 3 گھنٹے کا سلسلہ کرتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے دعوت اسلامی جیسے تھیلی سیمیا، پھر اس کے علاوہ راشن، اور اب عشر کا جو ہے نا وہ آ رہا ہے معاملہ. تو چونکہ عشر کی بات چلی ہے تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی غالباً 15 اپریل کو جو ہے وہ ٹیلی تھون کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ مدنی چینل پر ایک کیمپین جو ہے وہ چلی ہوئی ہے. تو الحمدللہ اور یہ بھی کوشش ہے کہ تقریباً جو ہمارے یہ دوپہر کے سلسلے ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے عشر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مدنی گلدستے چلا کر یہ ترغیب دلائی جائے. کیونکہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہے اور ان کی یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بہت ساری جو کھیتی باڑی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عشر کی کوئی چیز ہے جو وہ اپنا جو زمین سے جو چیز نکلتی ہے اس کا یہ حصہ دیا جاتا ہے. اس کے اپنے مسائل اپنی جگہ پر ہے. یہ وہ چیز ہے جو ایک دعوت اسلامی نے اس کو لیا اور ایک عرصے چل کرتے ہوئے تو آ رہے ہیں، مگر اس مرتبہ کے لیں کہ مدنی چینل کے اسکرین کے ذریعے شاید بہت سارے شہروں والوں کو پتہ لگے گا یہ عشر کیا ہوتا ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ جو بالخصوص پنجاب کے جو ایریے میں لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو الحمدللہ جو دعوت اسلامی سے متعلقہ لوگ ہیں تو وہ اس کیمپین کو جو ہے وہ فاسٹ کر دیں. الحمدللہ عز و جل ابھی سے لوگوں کو ذہن دینا شروع کریں. تو آئیے کچھ 1-2 تاثرات ہیں وہ اس حوالے سے وہ سنتے ہیں. خالد محمود رحیم یار خان تو میری یہ فصل تیار ہے تے میں اسلامی بھائیاں نے امیر اہل سنت دی دعا سڑائی ہے. میں نیت کرنا 1 یونٹ دین دی اور میں اپنے آس پاس دے اپنا ذمہ دارانوں میں عشر دعوت اسلامی نو دین دی التجا کراں گا. میرا نام محمد سلیم اتاری کوٹھی گندی دارا سے بات کر رہا ہوں، تحصیل سرائے عالمگیر، ضلع گجرات. دعوت اسلامی اچھا کام کر رہی ہے اور میں نیت کرتا ہوں اپنا عشر دعوت اسلامی کو دوں گا اور آس پاس کے گاؤں میں بھی کسانوں کو بول کر اپنا عشر دعوت اسلامی کو پیش کریں گے. میرا نام عرفان علی ڈوب کوٹھی دندی دارا سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں اپنا عشر دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کرتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنا عشر دعوت اسلامی میں دیں. شکریہ. یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کی پہچان بھی زراعت ہے اور اس میں بہت ساری اللہ پاک نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے.
यहाँ बहुत सारी फसलें होती हैं, उन फसलों में से एक फसल स्ट्रॉबेरी है। और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये फल है एक, ये देखें ये इसका पौधा है और ये इसको फल लगा हुआ है, ये चेक करें, ये इसको फल लगा हुआ है। इस वक्त हम ज़िला शेखपुरा का गांव में हच्चड़, तो यहाँ हमारे ये जहांगीर भाई का ये मतलब फसलों का ये इस फसल का खेत है। हमने इनसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह ने नियत की है कि मैं अपनी फसल का 100% उशर दावत इस्लामी को दिया करूँगा। अल्लाह ताला इनके जान माल औलाद कारोबार में रिज़्क़ में इल्म में बरकतें अता फरमाए। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी अपनी फसलों का 100% उशर निकालने की नियत करें और अपनी फसलों का उशर दावत इस्लामी को भी दें। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। मेरा आपका मदनी चैनल सिलसिले में ये गुजारिश है कि रोज एक सुन्नतों बड़ा बयान मदनी चैनल पे चलाया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, मजीद कॉल्स। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है, सूरज मैंने मुल्तान से बात कर रहा हूँ। अर्ज़ ये है कि अमीर अहले सुन्नत का भी कोई स्टूडियो कलाम बनाया जाए। अल्लाह अकबर। मजीद कॉल शामिल करते हैं जी। मोहम्मद बैग रज़ा अत्तारी बावतपुर से बात कर रहा हूँ। रज़ा भाई रूहानी इलाज सिलसिला कब और किस वक्त आता है, जवाब फरमा दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी इलाज सिलसिला मौजूदा सूरत हाल में आई थिंक मगरिब के बाद हो गया। अब नहीं, वो शुरू नहीं किया, बुध को ईशा के बाद ही था। बुध के बाद ईशा के बाद दिलों की राहत चलता है हमारा, वो अब फिलहाल इन दिनों में नहीं आ पाया, मौकूफ है। ठीक है, चले कुछ फेसबुक के नाजरीन की कॉल कमेंट्स हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया है, कलिमा और दुआ की एप्लीकेशन है, उसमें बच्चों की नमाज के हवाले से भी कुछ मटेरियल और पोएम्स शामिल किए जाएं। तो ये एक हमारी एप्लीकेशन बनी है दावत इस्लामी की मजलिस IT जो है IT डिपार्टमेंट उनकी जानिब से, तो इंशाअल्लाह उनको हम ये मैसेज ज़रूर आपका पहुँचा देंगे। इसी तरह उमर फरीद हैं, कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब का मदनी चैनल का फर्स्ट बयान सुना दें। अल्लाह, हज़रत साहब का मदनी चैनल का फर्स्ट बयान सुना दें, तो इंशाल्लाह अपने ही सिलसिले में फिर कभी इसको ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी हम आपको एक कलाम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी कॉल पर फरमाइश आई थी। ये 2009 का कलाम है और इसमें हम आपके जो यूँ समझे कि हर दिल अजीज़ नातख़्वां अशफाक भाई हैं, ये आपको नज़र आएंगे और आप देखें कि आज से कमोबेश 10-11 साल पहले अशफाक भाई कैसे लगते थे। इसके अंदर ये है वैसे कलाम, ये मुनाजात गुनाहों की नहीं जाती, तो वो कलाम जो है वो सुनते हैं और फिर आप देखिएगा कि अशफाक भाई उसमें कैसे लग रहे हैं। रसूल
کیا بات ہے، آپ نے اشفاق بھائی کو 2009 کا جو ہے وہ دکھا دیا. ابھی آپ نے وہ غالباً جی میسیجز تو ہمارے ساتھ بہت سارے ہیں. اچھا، کرونا سے بچنے کی کون سی دعا ہے؟ یہ عبدالکریم بھٹی ہیں لاڑکانہ سے. تو ہمارے چینل پہ چلتی رہتی ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسی سلسلے میں آپ کو دکھا دیں. اسی طرح ثقلین بشیر ہیں، مدنی چینل کے سلسلوں کے درمیان پڑھے جانے والے کلام بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا کریں. تو اچھا مشورہ ہے آپ کا. جو کلام ہمارے سلسلوں کے درمیان پڑھے جاتے ہیں ان کو الگ سے کر کے اپلوڈ کیا تو بالکل جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ سے یہ اپڈیٹ میں دیتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ کچھ سلسلوں میں تذکرہ کیا تھا کہ آپ کا مدنی چینل سلسلے میں ہم جو چیزیں آپ کی فرمائشوں پر نکالتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہم اپنے جو ماسٹر کنٹرول روم ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل گزشتہ ہفتے یہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈلیور ہونا شروع ہو گیا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ گزشتہ 1-1.5 سال میں جو بھی آپ نے ہم سے فرمائشیں کی ہیں اس میں جو جو چیزیں الحمدللہ آپ کی وجہ سے تیار ہوئی ہیں، یوں سمجھیے کہ مدنی چینل پر یہ مستقل بیس پر یہ چلتی رہیں گی. تو میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کا بھی حوصلہ جو ہے وہ بڑھے گا اور ہمیں بھی خوشی ہوگی. بالکل. جواد حسن ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل پہ تمام اراکین شورا کے سیگمنٹ وائز پروگرام چلایا جائے اور سلسلے کا نام ہو اتار کے تارے، یعنی ایک دن سلسلے میں ایک رکن شورا ہو اور پھر ان سے متعلق بات ہو. تو آپ کا مشورہ ہے، سلسلے میں شامل کر لیا ہے اکبر حسین بھائی کے پاس بھی. انشاءاللہ ہم اس کو اپنی آئیڈیا مجلس جو ہے اس کی طرف بڑھا بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے ایک بات عرض کر دیں کہ رمضان میں امید ایک سلسلہ دیکھ پائیں گے یا آفٹر رمضان جو ملاقات کے نام سے ہونے جا رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل کا بہت زبردست سلسلہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اسی طرح ایک اور ہے کہ مدنی تاریخ کے ساتھ اعراض کے مطابق بزرگوں کے نام مدنی چینل پر چلا کرتے تھے، آج کل نہیں آ رہے. برائے مدینہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں. تو انشاءاللہ اس کو ہم پیش تو کر دیتے ہیں، مگر اکبر حسین بھائی اس کی مزید بتائیں گے. ہم مختلف جگہوں پہ چلاتے تو ہیں جن اعراض ہوتے ہیں تو ان سے متعلق کوئی ڈاکومنٹری، کوئی ان کے حالات و واقع. ہمارے پہلے جو ہے نا یہ چلا کرتی تھی. جی جی. اچھا، یہ کچھ میسیج ہے میں پڑھ دوں. گزشتہ سال نگران شورا کا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل ہوتا تھا، رمضان میں اس مرتبہ بھی اس کی ترکیب بن جائے. دیکھیں ہے تو جو ہے وہ اپنا یہی کہ نگران شورا کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ بالخصوص رمضان المبارک میں مغرب کے بعد فیملیز جو ہے وہ گھروں پر بیٹھ کر یہ سلسلہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسا ٹاپک لیا جائے کہ جو فیملی سے متعلق ہو. تو انشاءاللہ عز و جل اس مرتبہ بھی یہ سلسلہ ہوگا، لیکن نام کیا ہوگا یہ تو ڈیسائیڈ کرنا بھی باقی ہے اور اس کا فارمیٹ کس طرح کا ہوگا، لیکن ہوگا اسی طرز کا انشاءاللہ عز و جل. میسیج ہے کہ جمعرات کو باپا ہوں تو بیعت کا سلسلہ ہونا چاہیے، یعنی جمعرات کو چونکہ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں اہل سنت کا بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ آگے ہم پیش کر دیں گے. 10 مرتبہ ایک ہی میسیج کیا لیکن آپ نے نہیں پڑھا، سارے فیس بک کے ہی میسیج پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ آپ کو 10 دفعہ کیا تھا نا، اس لیے نہیں پڑھا. 10 دفعہ کیا تھا. اصل میں عرض کروں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا یہ میسیج آ رہا ہوگا یہ گزشتہ سلسلے میں، ہو سکتا ہے کہ آپ نئے میسیج کرنے والے ہوں، نیا ہمارا سلسلہ دیکھنے والے ہوں. سلسلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس وقت میسیجز آ رہے ہیں یہ یوں سمجھے کہ اس میں سے ہم 90-95% اس وقت نہیں پڑھتے، بعد میں پڑھتے ہیں. اور یہ آپ کا میسیج بھی بعد میں ہی پڑھا ہے اور لکھ کر لے کر آ گئے کہ جو آپ نے کہا، اور واقعی یہ 10 مرتبہ SMS آیا ہوا تھا. لیکن یہ جو آگے کا میسیج ہے نا یہ آپ کے لیے تھا کہ فیس بک کا ہی میسیج پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. تو آپ کا انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بھلا ہی ہوگا. آپ ان کا کچھ فرمائش پوری کر دیں، ان کی بھی آواز نہیں، ان کا فرمائش ہی نہیں ہوگی نا، نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ. میرا سوال ہے کہ مدنی فیس کتنی ہوتی ہے؟ جی کتنی ہوتی ہے؟ یہ اس پر تو بالکل آپ ہی بتائیں. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مدنی فیس سے مراد ہم کوئی پیسے یا کچھ ایسی چیز مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یوں سمجھیں کہ مدنی فیس آپ کوئی بھی ایسی نیکی کی کوئی چیز ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے کوئی ایک مدنی کام ہے، وہ آپ اپنے اوپر یوں سمجھیں کہ ایک اوڑھ لیں.
مثال کے طور پر گھر درس سے آپ اگر نہیں دیتے، گھر درس دینا شروع کر دیں، اس کے علاوہ دیگر اور مدنی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو اپنی خوش دلی کے ساتھ جو ہے کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے جو ہفتہ واری امیر سنت کی طرف سے ملتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ نیت کر لینا ہے، کاموں کی نیت کر لینا، کسی نیکی کی کام کا ارادہ کر لینا کہ میں یہ کام کر لوں گا، اب نہیں کرتا تھا تو وہ سمجھ لیں ایک طرح سے نام ہم اس کو جو ہے وہ مدنی اصل تو کسی اچھے کام کی نیت ہے، اچھے کام کا ارادہ ہے کہ میں مدنی قافلے میں سفر کر لوں گا، میں اجتماعات میں آ جاؤں گا، میں کوئی دینی کتاب پڑھ لوں گا امیر اہل سنت کی، مکتبۃ المدینہ کی، تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ دین. اچھا، ابھی اس وقت آپ کو خلیل بھائی کے جو حکیمانہ مشوروں میں سے ایک مشورہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پہ جھریاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کسی سلسلے میں خلیل بھائی سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، اور الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے. تو چہرے پر جھریوں کا جو ایک سمجھے گھریلو علاج ہے، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. چہرے کے حوالے سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ میرے چہرے پر جو ہے موقع وغیرہ ہیں، کسی نے کہا کہ جھریاں وغیرہ ہیں یا چھائیاں ہیں، اس طرح چہرے کو صاف ستھرا، ایکنی وغیرہ، ان تمام چیزوں کا یہ علاج ہے. چہرے پر داغ دھبے ہیں، ایکنی ہے، اسی طرح جلدی امراض ہیں، کچھ بھی ہے تو اس میں سب سے پہلے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہوگا، انڈا اور مچھلی سے بھی بچنا فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختصر سا علاج ہے حلیلہ سے یا چھوٹی ہڑ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے، اور اس کے ساتھ افسن 3، یہ بھی آپ نے 12 گرام میں نہیں، افسن 3 یہ بھی 12 گرام لینی ہے. اور تیسری چیز ہے گل منڈی بوٹی بھی اسے کہا جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں 12 گرام لے کر رات کو 1 گلاس پانی، گرم پانی کے اندر اس کو بھگو دیجئے، مٹی کا برتن ہو تو بہت اچھا ہے. صبح جو ہے پھر آپ اس کو چھان کر پی لیجئے، پکانے کی حاجت نہیں ہے. تو چند دن استعمال کریں گے، 15 دن، ہفتہ، جیسے پرانا مرض ہے بعضوں کو مہینہ 2 مہینہ بھی پینا پڑے گا. تو یہ آسان سا علاج ہے، آپ گھر کے اندر اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اب بات ہے ماشاءاللہ. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو سلسلہ ہے ہفتے کا، اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، اور وہ مہمان کون ہوں گے وہ انشاءاللہ سلسلے سے پہلے ہم آپ کو کچھ ہنٹس دیں گے، اور ان ہنٹس پر آپ کا جواب لیں گے. اللہ نے چاہا تو جب موقع آئے گا اگلے ہفتے کا، رضا بھائی کے بھی شاید علم میں نہیں ہے ابھی، الحمدللہ میسیج پر کچھ تبادلہ ہوا ہے، تو آپ کو بھی میں نہیں بتاؤں گا، آپ کے لیے بھی وہ سرپرائز. نہیں تو میں اگر کچھ 2-4 اشارے دوں اور پہنچ جاؤں تو کچھ انعام دیں گے آپ مجھے؟ ہاں، آپ جب مدنی قافلوں کا الحمدللہ سفر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس پر آپ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے جا سکتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی کچھ شخصیت آنے والی ہوگی، شاید وہ بھی کوئی بھاری بھرکم ہی ہوگی، ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اس وقت ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفتی علی اصغر صاحب نے کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست بیان کی تھی، جس کو ہم نے اپنے سلسلے میں اس کا کچھ حصہ دکھایا تھا، اور ہمیں یہ میسج الحمدللہ آیا تھا کہ آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھا دیجئے گا. تو پہلا اسٹیپ ہم لاسٹ سلسلے میں دکھا چکے ہیں، تو آج اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں، اور مکمل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دکھائیں گے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 30 خون، مردار اور سور کا گوشت کھانا. نمبر 31 پیشاب سے نہ بچنا. نمبر 32 ناجائز ٹیکس یا بھتہ وصول کرنا. نمبر 33 ریاکاری. نمبر 34 خیانت کرنا. نمبر 35 دنیا کے لیے علم سیکھنا اور علم چھپانا. نمبر 36 احسان جتلانا. نمبر 37 تقدیر کو جھٹلانا. نمبر 38 لوگوں کی خفیہ باتیں، راز کی باتیں سننا. نمبر 39 لعنت بھیجنا. نمبر 40 امیر کے ساتھ عہد شکنی کرنا. نمبر 41 کاہن اور نجومی کو سچا جاننا. نمبر 42 شوہر کی نافرمانی کرنا. نمبر 43 رشتہ داروں سے تعلق توڑنا. نمبر 44 کپڑے یا دیوار وغیرہ پر تصویر بنانا. نمبر 45 چگلی کھانا. نمبر 46 نوحہ کرنا اور چہرہ پیٹنا. نمبر 47 نسب پر تان کرنا. نمبر 48 بغاوت اور سرکشی کرنا. اسی طریقے سے نمبر 49 مسلمان پر ناحق خروج کرنا، اس طرح کہ اس کو کافر قرار دینا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اور اب یہ کافر ہو گیا ہے، تو اس طور پر یہ تعویل رکھتے ہوئے کافر قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. نمبر 50 مسلمان کو اذیت دینا، برا بھلا کہنا. نمبر 51 اولیاء اللہ کو اذیت دینا، ان سے عداوت رکھنا. نمبر 52 غرور
کی وجہ سے تہمت لٹکانا، نمبر 53 مرد کا ریشمی لباس اور سونا استعمال کرنا، نمبر 54 غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا، فی زمانہ عملاً یہ سنت نہیں پائی جاتی، نمبر 55 غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، یہ بکرا گوشت پاک کا ہے، اتنا کہنے سے غیر اللہ کا نہیں ہو گیا، یہ بکرا میرا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، تو سب کہتے ہیں برادری کہ اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لینا، ترک تسمیہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور کوئی مسلمان ایسا عام طور پر کرتا نہیں ہے۔ نمبر 56 پرائی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نشانات مٹا دینا اور جو بھی نشانیاں وہ مٹا دینا، آج کل جو ہے اس کی مثال جعلی دستاویزات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مفتی علی اصغر صاحب کا یہ پیکج ملاحظہ کیا، کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میرا نام سبیان عمر ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ اصحاب کہف کے غار اور ان کے مزارات کی ویڈیو چلا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور ایک میسج ہمیں جو واٹس ایپ کے ذریعے سے کال سینٹر والوں نے ہمیں جو پکچر سینڈ کی، اس پہ یہ تھا کہ ملتان اجتماع کے مناظر، اس کی فرمائشیں پہلے بھی آ چکی ہیں، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے جمعرات والے سلسلے میں، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہفتے والے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ۔ مزید کالز آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، وہ نور والا کیمرے والا ویڈیو ہے 12 ربیع الاول کا، اس کو یوٹیوب پہ چھوڑ دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی، اور ایک بار مدنی چینل پہ دکھا دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ نور والا آپ کے ماشاءاللہ سادگی مرحبا، وہ شاید وہ کیمرہ مین کے جو دیوانہ وار وہ جو ہے نا، وہ شاید ان کی مراد وہ ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو یوٹیوب پر یا اپلوڈ کر دیجیے۔ الحمدللہ ہم نے اس کو یوٹیوب پر چھوڑ دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سلسلے میں بھی الحمدللہ ہم نے یہ کلپ آپ کو دکھائے تھے۔ اچھا، ابھی ہم میسج پڑھنے جا رہا ہوں، اب آپ اس کا بتائیں گے کہ کیا حل ہے۔ شاہزہ بطاری ہیں، دلوں کی راحت پروگرام میں میرا قرآن دازی میں نام نکلا تھا مگر اب تک چیک نہیں ملا، یہ کیسے ملے گا؟ کون سے اس میں؟ شاہزہ بطاری ہیں، دلوں کی راحت پروگرام میں، دلوں کی راحت کے اندر۔ جی، تو یوں سمجھیے تو ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ بالکل لیٹسٹ ہوگا ابھی کون سا دلوں کی راحت کا ایپیسوڈ نمبر نہیں لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں بتایا، نام بتایا انہوں نے، نام بتایا شاہزہ بطاری۔ شاہزہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم سید یوسف سے پوچھ کر پھر آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کر دیں گے۔ اچھا، ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ ایک عرصے سے ہم نے تیار کیا ہے، مدنی سفر نامہ۔ اب یہ یوں سمجھے کہ اب اس مجھے نہیں پتا کہ اس کون یہ میسیج کر رہا ہے، کافی ہم عرصے سے تیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ آتا نہیں ہے اس کا نمبر، لیکن آج اس کا نمبر آ گیا ہے، اور اب تک الحمدللہ عز و جل میسیج کرنے والے نے بھی میسیج کرنا چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ہے EP18 کا ایک مدنی سفر نامے کا کلپ، وہ پہلا کلپ انہوں نے کہا تھا کہ جس میں الحمدللہ یہ جو ذہنی آزمائش کی ٹیم ہے، یہ الحمدللہ عز و جل سوئے مدینہ رواں دواں ہے، تو اس کا ایک مدنی گلدستہ اس میں دکھایا گیا تھا، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل احرام باندھ کر سوئے مکہ روانگی کا وقت ہے۔ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی بس پر بیٹھ چکے ہیں اور انشاءاللہ اب لبیک پڑھتے ہوئے سوئے مکہ روانگی ہے۔ درمیان میں وہ مبارک مقام جہاں میرے آقا علیہ السلام نے احرام کی نیت فرمائی، جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، مسجد میقات بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ وہاں رکیں گے، آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے، انشاءاللہ احرام کی نیت بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ وہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔
اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. لبیک اللہم ہمارے لیے آسانی عطا فرما. پورا کرنے والوں کے لیے احادیث میں جو فضائل مذکور ہیں اے اللہ ان فضیلتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما. پورا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. قدم قدم پر آسانیاں عطا فرما. با ادب با ذوق حاضری عطا فرما. کیا بات. پھر ہوں گے ایسے مناظر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے، اور اللہ نے چاہا پھر حج و عمرہ کی سعادتیں ہوں گی. اچھا کچھ فرمائشیں ہیں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں. کچھ کمنٹس ہیں. عبد الرحمن اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں سنا ہے ذہنی آزمائش پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ذہنی آزمائش تو پھر سے سٹارٹ یوں نہیں ہو رہا، مگر ذہنی آزمائش جو ہو چکا تھا وہ ان دنوں کے اندر اس کو آپ کی فرمائش کے مطابق ناظرین کی دوبارہ چلایا جا رہا ہے. میں اس کے ایک چیز عرض کروں گا. دیکھیں ناظرین مختلف قسم کے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے. پہلے کہتے تھے کہ ذہنی آزمائش چلائیں، ریپیٹ میں چلائیں، وہ الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی مجھے ایک میسیج ہے کہ ہفتے میں 5 دن ہے نا، پیر منگل بدھ جمعرات، غالباً 4 دن ہے تو اچھا اب میسیج ہے کہ اس کو ہفتے میں 2 دن چلائیں اور جو لائیو سلسلے ہیں وہ زیادہ کریں. اسی طریقے سے پہلے تھا کہ فلاں کی آواز میں سورہ ملک کی تلاوت ہو، وہ غالباً اشفاق بھائی کی آواز میں چل رہی ہے. اب آ رہا ہے کہ حاجی شاہد کی آواز میں جو ہے وہ کریں. ایک میسیج تھا کہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں بھی اذان کی ترکیب جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو الحمدللہ یہ کوئی مشکل نہیں آپ کے سامنے. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کتنے سافٹ وہ ہیں، تو مجھے تو خود حیرت ہوئی کہ ان کو اس سلسلے میں آ کر پتہ چلا کہ یہ ہم نے جو ریکارڈنگ نیتوں کی کروائی تھی الحمدللہ انہوں نے کتنے اچھے انداز میں. تو عبدالحبیب بھائی کو عرض کریں گے الحمدللہ عز و جل وہ ریکارڈ کروا دیں گے. لیکن بہرحال ناظرین فلیورز چاہتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ ناظرین جو ہیں وہ فلیورز چاہتے ہیں، یعنی کبھی کچھ فلیور کے اندر کبھی کچھ فلیور کے اندر. پہلے خود بولیں گے کہ یہ چلائیں، پھر چلانا شروع کر دیا تو اب جو ہے وہ چینجنگ. اچھا یہ کئی ناظرین کے لیے جو ہے نا یہ جو فرمائشیں آتی نا کہ وہ چلا کرتا تھا وہ ہوا کرتا تھا، تو ان کے لیے بھی وہ ہے کہ ناظرین ہی جو ہیں وہ مختلف مطلب مزاج میں تبدیلی آتی ہے، چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. تو ظاہر جو چیز کسی وقت چینل پہ ہو چکی ہے اب اس کو بار بار بھی تو چلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ فلیور آپ ظاہر چینج ہوتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ بعض اچھا ابھی میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے بعضوں کے کہ نہیں بالکل چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ذہنی آزمائش دوپہر میں چل رہا ہے وہ ان کا فلیور ذہنی آزمائش ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا سب کو دیکھ کر چلنا سب. اب یہ تو نئی چیز جو نیران شورا سے کل مشورے میں تھے تو بڑا وہ لگا کہ کتنی امت کا درد اور ایک لوگوں کی فکر کہ یار دنیا بھر میں جس وقت کون بیٹھا ہوگا اس کا کیا ٹائم ہوگا، آپ اس ملک والوں کو کور کرو. پہلے تو صرف باب المدینہ کو نہیں دیکھ رہے، نہیں ملک پاکستان کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس وقت آسٹریلیا میں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا، وہاں کا جو پرائم ٹائم ہے اس وقت مدنی چینل کیا کر رہے ہیں. اب وہاں اس لیول کے اوپر جب سوچا جاتا ہے تو واقعی اب ایک چینل ہے اور اتنے سارے جو ہے نا پوری دنیا کا جو ہے نا وہ سمجھے. ذہنی آزمائش کی بات چلی ہے تو ایک چھوٹا سا کلپ ذہنی آزمائش کا وہ ہمیں یعنی میسیج تھا کہ منقع جو ہے اس کے فضائل پر وہ ذہنی آزمائش میں کسی اسلامی بھائی نے بیان کیا تھا اور عبدالحبیب بھائی نے ان سے خوش طبعی بھی کی تھی. تو آئیے وہ 40 سیکنڈ کا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے کراچی والوں سے، منقع کے کیا فوائد ہیں؟ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ منقع کمزوری دور کرتا، سانس کو خوشبودار کرتا، مزاج کو خوشگوار بناتا اور غم کو دور کرتا ہے. اتنے فضائل آپ کو پتا ہے، پھر تو آپ کو منقع زیادہ کھانے چاہیے. انشاءاللہ عز و جل. منقع کمزوری دور کرتا ہے، مزاج خوشگوار بناتا ہے، سانس کو خوشبودار کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے. جواب درست دے دیا ہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آزمائش کا تذکرہ ہوا تو بالکل آپ نے دکھا بھی دیا. ریحان تاج ہیں، کہتے ہیں میرا ان کی فرمائش ہے کہ کعبہ دکھا دیں مولا، یہ والا کلام. تو انشاءاللہ. اور ایک بہرحال ابھی آپ کے لیے ایک میسج ہے. جی عامر بلوانی ہے. اس مرتبہ رمضان مغرب کے بعد جو نگران شورا کے پروگرام ہوں اس میں گھریلو جھگڑوں کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ان کا اپنا فلیور ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب کا اپنا اپنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میسج میں نے پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ گھریلو مسائل اور ان کا حل. الحمدللہ نگران شورا کی ایک ایکسپرٹیز ہے کہ جو بھی سلسلہ ہونا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس وقت میں کوئی سافٹ قسم کا سلسلہ کیا جائے. یعنی مثال کے طور پر بہت ہارڈ قسم کا جو ہے وہ سلسلہ نہ ہو. گھروں میں بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی سلسلہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جن کو یوں سمجھے کہ بہت زیادہ مشکل اردو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جائے کہ فیملی بیٹھ کر پوری جو ہے نا وہ سلسلے سے مطلب یوں سمجھے لطف اندوز بھی ہو اور ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملے. ایک ہمیں جو کلام کی فرمائش تھی، اگرچہ یہ ہم پہلے چلا چکے ہیں، 12ویں کا نور یا اشفاق بھائی کا کلام. ایک تو انہوں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی تھی، لیکن ایک تھا کہ وہ یہ جو ہماری صبح بہارہ ہوئی تھی اس میں انہوں نے پڑھا تھا. الحمدللہ ہم نے وہ کلام پر اس کو تیار کیا ہوا تھا. تو ہے ویسے جو ہے 2-2.5 منٹ کا، تو وہ چلا دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن دازی. پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار. ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو فوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو فوار. ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، مستی و سرور میں بزم کائنات ہے. عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے. سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا. سج گیا آ گئے نبی، بارہویں کا نور دل میں جا گیا. آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی. ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے، ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے. کیا بات ہے. انشاءاللہ پھر سما ہوگا، اللہ نے چاہا ان قریب ہوگا انشاءاللہ. اچھا چند چیزیں ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. آصف اتاری کی ناز کیا ہی ذوق افزا شفاعت، یہ سنا دیں. قرآن دازی کے لیے بھی لے کر آ جائیں، ساتھ ساتھ میں اپنا کام کرتا رہوں گا، آپ تھوڑا اپنا کام کر دیں گے. میرے 4 میسج ہو جائیں گے، پھر میسج ان کے پاس آئیں گے. لیکن آج ویسے عرض کر دوں کہ رضا بھائی آپ کا نمبر تھا قرآن دازی کا. چلیں اچھا اسی طرح جو ہے وہ امیر اہل سنت کا جو وضو کا طریقہ ہم نے بتایا، اس کی بہت ماشاءاللہ پذیرائی ہو رہی ہے. اچھا مزید یہ ہے کہ آپ نکال لیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. یہ آپ اپنا کام کریں، ساتھ میں بھی ایک چیز. اظہر بھٹا ہے کہہ رہے کلام اعلیٰ حضرت کی اپلیکیشن ہے، ویسے ہی وسائل بخشش کی بھی اپلیکیشن ہونی چاہیے. بالکل انشاءاللہ مائٹی سے عرض کر دیتے ہیں، ضرور ہوگی. اور انشاءاللہ رمضان کے اندر رمضان کا پرومو کب آئے گا؟ رمضان کی شو ریل جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ عز و جل وہ تیار ہوگی تو ہم اپنے سلسلے میں بھی چلا دیں گے. اچھا ایک عرض کروں، ابھی ایک جب ہمارا یہ چل رہا تھا کلام، اس میں ہمارے حسن بھائی ہے، ان کا
ہمیں ایک میسیج موصول ہوا ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے اپنے فیس بک پر اس بات کی وہ وضاحت کی ذہنی آزمائش کی. دیکھیں جو ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں نا وہ ہے جو اس وقت ریکارڈڈ فارم میں چل رہا ہے, ریپیٹ جس کو کہتے ہیں, سیزن 11 پیر منگل بدھ جمعرات, یہ 4 دن دوپہر کو 2:30 بجے سے لے کر یہ چل رہا ہے. اس کا میسیج تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن کر دیا جائے. باقی جو الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے اپنے فیس بک کے ناظرین کو جو یوں سمجھے انفارمیشن دی ہے وہ واقعی کریکٹ ہے کہ رات سلسلے میں الحمدللہ یہ ایک طے ہوا ہے نگران شورا کی مشاورت وغیرہ کے ساتھ کہ 3:30 سے 4:30 کے درمیان رمضان میں, ہاں وہ عبدالحبیب بھائی نے مطلب ہم سے پہلے ہی اپنے فیس بک پر جو ہے وہ پرچہ جو ہے آؤٹ کر دیا ہے. تو 3:30 سے 4:30 یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ ذہنی آزمائش ٹائپ کا کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے. بہرحال یہ پاسبلٹی ہے نہیں ہے, بہرحال اس کی اناؤنسمنٹ جیسے عبدالحبیب بھائی نے کر دی الحمدللہ عز و جل ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا جو فارمیٹ ہو وہ اپنا چینج ہو. اچھا جو میسیج ہے وہ ہے انسا عطاریہ لاہور سے, ان کا جو ہے وہ انعام نکلا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل ان تک ہم ان کا یہ تحفہ پہنچا دیں گے. اور اب چونکہ اس وقت ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.